امام بخاری کہتے ہیں اگر محرم واجد النعلین ہو تو اس کے لیے خفین پہننا جائز ہے. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ مطلقاً خفین پہن سکتا ہے یا قطع کی شرط ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مطلقاً پہننا جائز ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قطع من الکعبین ضروری ہے. امام بخاری نے ترجمے میں تو قطع کی قید نہیں لگائی اور باب میں دو روایتیں ذکر کی ہیں، ایک ابن عباس کی، دوسری ابن عمر کی. ابن عباس کی روایت میں وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ہے. ابن عباس کی حدیث میں یہ زیادتی نہیں ہے. اب اگر ہم ترجمے کے اطلاق کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری امام احمد کے ہم خیال نظر آتے ہیں اور یہی ظاہر ہے. اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اپنے باب میں دو روایت، ایک مطلق ایک مقید ذکر کی ہے اور قاعدہ ایک ہی مسئلے سے متعلق دو روایتیں ہیں، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت مطلقہ کو ابن عمر کی روایت مقیدہ پر محمول کیا جائے. اگر بخاری نے ان دونوں روایتوں کو یہاں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا تو پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جمہور کے ہم خیال ہوں گے، لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں. اس لیے کہ اگر اس قید کو ملحوظ رکھا ہوتا تو ترجمے میں اس کو ذکر فرماتے. یہ تو بڑی اہم قید ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو دو روایتیں ذکر کی ہیں، ایک مطلق دوسری مقید، اگر ان کے نزدیک قید ملحوظ نہیں ہے تو روایت مطلقہ کے بعد مقیدہ کیوں لائیں، حدیث مقید کیوں لائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے یہ اشارہ کرتے ہوں کہ روایت مطلقہ کے مقابل روایت مقیدہ ارجح. دارقطنی نے ابو بکر ابن زیاد نے شاپوری سے نقل کیا کہ ابن عمر کی حدیث مسجد نبوی کی ہے، مدینے کی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد طرق میں مسجد کی تصریح و فی المسجد کی تصریح وارد ہوئی ہے. اور ابن عباس کی روایت حج کے اندر عرفات کی بعد کی، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولیقطع کی قید لگائی اور بعد میں اس قید کو ترک فرما دیا. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مسئلے سے متعلق یہ دو روایتیں ایک مطلق ایک مقید. ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ قید ذکر کی ہو، ابن عباس نے نہ سنی ہو یا ذہول ہو گیا ہو. بہرحال مقام احتیاط میں احوط ہی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. یہ باب لکھ کر دینا چلیے. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد ذلك فليلبس السراويل للمحرمين. وفي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا السراويل لا تبلغ البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا برصير وإن لم يجدن عليه فليلبس الخفين واليقطعهما وإن لم يجدن عليه فليلبس الخفين واليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فليلبس السراويل کیا مرتبہ ٹوک چکا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس لنگی نہ ہو تو پاجامہ پہن لے. یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلیلبس امر کا صیغہ استعمال کیا اور خفین کے متعلق لبس الخفین فرمایا، فلیلبس نہیں کہا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کا سبب قوت دلیل ہے، لیکن حافظ کی تقریر ضعیف ہے، اس لیے کہ خفین کے بارے میں بھی دلیل قوی وارد ہے. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ محرم کے لیے خفین کا پہننا لازم ہے، لیکن اگر لنگی نہ ہو تو سراویل کا پہننا لازم ہے. پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ مطلقاً جائز ہے یا پھاڑ کر لنگی بنا کر پھر پہننا جائز ہے. امام احمد فرماتے ہیں مطلقاً جائز ہے، یہی اہل حدیث کا مذہب ہے اور شافعیہ کا اصح قول ہے. امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے، انہوں نے اسی لیے فتح کی قید نہیں لگائی ہے. اور حنفیہ امام مالک فرماتے ہیں کہ فتح شرط ہے، پھاڑ کر لنگی بنائے اور پھر پہنے، اس لیے کہ لبس مخیط محظورات احرام میں سے اور عذر کی وجہ سے فدیہ ساقط نہیں ہوتا. دیکھو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو جمعیں لگ گئیں، آپ نے سر مڈانے کی تو اجازت دے دی، لیکن اسی کے ساتھ فدیہ کا امر بھی فرما دیا. امام بخاری وغیرہ کی رائے یہ ہے جہاں جتنا وارد ہے اتنا اتباع کیا جائے. فدیہ اعظام ہے تو حضور سے فدیہ دینے کی تصریح ہے، بلکہ لبس سراویل میں کوئی تصریح نہیں. وہاں علی الاطلاق فلیلبس السراویل ہے، اس کی فرق کی قید زیادت علی النص ہے. ہم نے اپنے بچپن میں جب یہ مسئلہ پڑھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پاجامہ پھاڑ کر لنگی کیسے بنے گا. اس لیے کہ ہم لوگ جو پاجامہ پہنتے تو کھڑا پاجامہ تو پھاڑ کر لنگی پہن نہیں سکتا. اس کے بعد جب ہم نے پیشاوری اور ترکی شلواریں دیکھی تب سمجھ میں آیا کہ اس کو پھاڑ کر لنگی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بدیہی بات ہے کہ ہر جگہ وہی پاجامہ نہیں ملتا. عرب کا پاجامہ کھڑا ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں کے پاجامے ہوتے ہیں، اور شارع نے فتح کی قید نہیں لگائی. اس لیے اقرب امام احمد اور امام بخاری ہی کا مسلک معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم. چلیے وفيه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين. وفي الإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب لبس السلاح للمحرم. امام بخاری کہتے ہیں ضرورت پیش آنے پر محرم کو ہتھیار باندھنا جائز، یہی اللہ اور جمہور کا مسلک ہے. صرف حسن بصری سے کراہت منقول ہے، اس لیے کہ جابر کی روایت میں لا الا لعبدكم يحمل بمكة السلاح. جمہور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی حالت پر محمول ہے جب ضرورت نہ ہو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حنفیہ کی فقہ میں لبس سلاح کا مسئلہ ذکر نہیں ہوا، اور جو سر کو ڈھانپ لے اور جو نہ ڈھانکے دونوں میں فرق ہونا چاہیے، جیسے لباس میں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا عرصہ اس امام سے کیسے واقف ہو گیا، تعجب ہے. ذات خالد جامع کے قلم سے لغزش ہو گئی، ورنہ سلاح کے لبس کا حکم حنفیہ کی معروف کتابوں میں موجود ہے. صاحب المختار، صاحب
برقی مختار وغیرہ نے تصریح کی ہے، اور یہ لکھا ہے ہتھیار پہننا تلوار لٹکانا جائز ہے۔ ابن عابدین کہتے ہیں اس میں زرہ داخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ملبوسات میں سے ہے۔ چلیے ہاں، اکرمہ کہتے ہیں اگر دشمن کا خوف ہو ہتھیار پہنے لیکن فدیہ، تو بخاری کہتے ہیں فدیہ کا دعویٰ کے دعویٰ میں منفرد ہیں تو ان کا مطابق و موافق نہیں ہے۔ محققین علماء فرماتے ہیں شاید اکرمہ کی مراد خود اور زرہ، خود سے سر ڈھک جاتا ہے اور زرہ بدن کے مطابق بنی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے خود کو پہن لیا یا زرہ کو پہن لیا تو اس کے لیے فدیہ واجب ہوگا۔ امام نووی وغیرہ نے اسی طرح یہ توجیہ کی ہے۔ اس صورت میں اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا، اور حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہوا اور یہ شافعیہ کی کتاب بھی ہے کہ احرام کی حالت میں خود پہننا یا زرہ پہننا ممنوع ہے۔ آئندہ ایک روایت کتاب شروط میں آئے گی کہ مغیرہ ابن شعبہ کے سر پر عمرہ حدیبیہ میں خود تھا۔ سوال یہ کہ سبھی احرام کی حالت میں کہ انہوں نے خود کیسے پہن لیا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ خود پہننے کی اجازت ہے پھر تو اشکال نہیں، پھر تو اشکال جمہور پر ہے، اور اگر جمہور کے مسلک کو لیا جائے تو اس روایت کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہوگا، بس ضرورات کو بھی المحظورات۔ لیکن یہ ایک بات کھٹکتی ہے کہ اگر بضرورت پہنا گیا ہوتا تو بضرور فدیہ واجب ہوتا، کیونکہ ضرورت سے چیز مباح تو ضرورت سے احرام کی حالت میں خود کا پہننا مباح تو ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ فدیہ واجب نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب ضرورت کی وجہ سے اباحت ہو گئی تو پھر فدیہ واجب نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے قصے میں خود پہننے کا ذکر تو ہے لیکن فدیہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جمہور پر اشکال عود کر آئے گا۔ ذرا کتاب دیکھو والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم مع السيف عليه المغفر باب لکھ کے وبه قال حدثنا عبد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق بن براء قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في اصحاب الكعبه مكه ان يلعبوا يقول مكه حتى قاطعوا لا يدخل مكه سلاحا۔ ارے مجذوب، اس کو کھولنے کو کہا، اس کو نہیں کہا، تیرے عقل بالکل میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے۔ اس کی مثال اسماعیل لندنی کی، میں نے اشارہ کیا وہ کتاب اٹھا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، حضرت کو پتہ ہی نہیں، بالکل
چلیے تھرڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر ایک کمپنی ہے، اس کے بہت لیبر ہیں کہ ان لیبروں میں کون ہے؟ آپ تو سبھی لوگوں کا نام داخل ہے، خوشی کا اظہار کیجیے سب، بلکہ تم تو تھرڈ ایئر سے نیچے کچھ ہو تو اس میں داخل ہے، فیلئر، وہ میں بھول گیا، تھرڈ ایئر نہیں فیلئر۔ یہ فیلئر کیا چیز ہے؟ تم لوگ کہہ دینا فیل سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہاتھی، فیلئر ہاتھی والا۔ جب بچوں یہ قصہ یاد آتا ہے اپنا، ایک بچپن سے یاد آتا ہے، ایک تیر کہیں مل گیا مجھے، اس کو گھس کے نوک بنا لی، گاؤں میں آیا ہاتھی، برسات کا زمانہ، میں اور جمال الدین دونوں کے پاس تھا تیر، ہاتھی کو مار کے آئیں گے، اب آ رہے ہیں اور ہاتھی والا ہمیں ڈانٹ رہا، ہم تو بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ اس کے بعد اس نے صاحب ہاتھی کو ہماری طرف گھمایا ذرا سا، اس کا مقصد دورانا تھا برسات کو روانہ، اور پانی میں کھیتوں میں چل رہا تھا، لگے ہم لوگ وہاں سے کوئی رخ ہی نہ کیا، جب بہت قریب گاؤں کے آ گئے تو مڑ کے دیکھیں ہاتھی جا رہا، اس کے بعد سے ہمت ہی نہ ہوئی کہ ہاتھی کو مار کے آئیں گے، تو اس نے سمجھ کر کام کیا، ہاتھی کا خاصہ ہے، اگر ذرا بھی اس کو کوئی ایسے ٹھوکر مار دے فوراً مارتا ہے۔ چلیے کہ آپ لوگوں کو ہمت کے بچپن کی بے وقوفی اور کیا چلے تھے ہاتھی کو تیر مارنے کے لیے۔ چلیے کہ اگر ہم لوگ مل جاتے تو کیا کرتے؟ آپ مار دیتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ چلیے کہ ہمیں قتل کر دیتے، نہیں بھائی کہ تیر سے مار دیتے، نہیں، پھر کس چیز سے مارتے؟ چھڑی وڑی سے مار دیتے۔ چلیے کہ آپ بڑے بہادر تھے؟ بالکل نہیں، میں کہاں جھگڑے فساد میری طبیعت نہیں تھی، الحمدللہ۔ بہت چھوٹا تھا تو ایک جھگڑا ہوا گاؤں میں، اب میں چپ بیٹھا ٹھاٹ سے، اور میرے ہی گھر کے لوگوں سے ہو رہا، میں مٹر کی پھلیاں توڑ کے کھا رہا ہوں، تو میرا چھوٹا بھائی اتنا غصے ہوا کہ بس ان سے دعا کرائے لے، کون کام کے نہیں، پھر بھی میں نہیں ہلا، بس اپنا ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا کہ آپ کو کچھ کوئی نہیں کہتا۔ الحمدللہ گاؤں کے سب لوگ بہت اکرام کرتے تھے، بچپن ہی سے سب کہتے تھے یہ ایسا نہیں، اور اگر تم لوگوں کو دیکھ لیتے میں کہہ دیتا لوگ سمجھ جاتی ہے گھوں پارٹی۔ چلیے پھر کیا کرتے تم؟ لاٹھی مارتے دور کرتے کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ بیوقوف تھا بچوں، شرارت آتی نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی شرارت کر رہا، رفیع الدین نے کہا یونس اپنے بھائی کو منع کرو، میں نے کہا منع۔ اتنا بیوقوف تھا واقعی، آج تک مجھے وہ جگہ یاد ہے اور سب کچھ، کہ شرارت میں جان ہی نہیں سکتا، میرے بس کی نہیں تھی شرارت۔ چلیے مائی کی تسبیح ہماری چوری گئی، پورے گھر میں بچے ہی بھرے، دیکھ داغ کے اس نے کہا اسی کا کام ہے، سمجھے؟ کہنے لگی کہ کہیں لے گئے، میں کہا ہم کہاں لیے ہیں، کہنے لگی لاؤ میں تو کا دوسری دے دی، میں کہا کہنا ہی دے گئے، لو ساتھ چوری تو پکڑی گئی۔ پھر اس نے کہا نہیں دے دے، پھر دی اس نے مجھے دوسری تصویر، جیب میں رکھتا تھا، ہر وقت پڑھتا تھا تصویر، جیسے وظیف کی شاہ کہ کیا پڑھتے تھے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، 1000 بار وظیفہ روز پڑھتا تھا اس کا، کہ کہاں سے مل گیا تھے؟
بس بچوں جہاں کہیں لکھا ہوا دیکھ لیتا تھا، بس وظیفہ شروع کر دیتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا وظیفے پڑھتے تھے، سوتے وقت یا باعثوں کا وظیفہ پڑھتا تھا، اور یا نوروں کا تعویذ لکھ کر لٹکاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا یہ سب اسماء الہیہ الدر النظیم پڑھ رکھی تھی، تو اس میں سے نکال کے یہ سب کرتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تمہارے بابا کو بھی نہیں معلوم، چماروں کو مفتو ہمیں چمار کہتا جو تمہیں معلوم کہ آپ کو کیسے. میں تو بچوں ایسے ہی تھا، ہم نے کتاب لٹتا رہتا، کتاب کا شوق تھا، بس میں اسی میں گھسا رہتا تھا، الٹ پلٹ ادھر ادھر. ایک کتاب تھی جب میں پڑھتا تھا مارا جاتا تھا، ویسے منحوس کتاب، اس کا نام ہی منحوس کتاب رکھا تھا، وہ گھر میں تھی، جہاں وہ ہوا سا پڑھا وہ مارا جاتا تھا. تو میں ڈر کے مارے اس کو پڑھتے ہی کہ اللہ بچاتے تھے بری عادت نہ پڑے. وہ تو وہ تھی ناول، اس میں راجا اندر کا قصہ اور پتہ نہیں کس کا، اس نے اس کو لات ماری تو وہ پتھر بن گیا، اور اس نے اس زمین کھودی تو اس میں سے ہانڈی نکل آئی، اس میں سے آدمی نکل آئی، ایک آفت. اور میں تعجب کرتا تھا، میں نے کہا یہ کیسے نکل آیا؟ سمجھے اس میں تصویریں سب بنی ہوئی، اتنا تو شعور تھا نہیں اور چھوٹا تھا، لیکن یہ ضرور تھا جس دن پڑھا اس دن ابا پیٹتے ضرور تھے. تو میں نے کہا یہ منحوس کتاب اس کو نہیں پڑھوں گا. سمجھ میں آیا نا، منحوس کتاب نام رکھا تھا. چلیے اسی لیے بچوں میں چاہتا ہوں چھوٹی عمر سے ماں باپ اپنی اولاد کو حدیث قرآن میں ڈالیں. قرآن تو یاد کرا ہی دیں، چھوٹے پن میں جو یاد ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں. قرآن یاد کرو بھی کراؤ بھی، اگر واقعی دماغ کمزور ہے تو کچھ اور پڑھا. چلو یہ بچوں حسرت ہوتی ہے، مجھ سے پوچھو مجھ پہ کیا گزرتی ہے. جب میں کسی حافظ کو دیکھتا ہوں وہ لے لگاتا ہے پڑھتا ہے، جب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کے نہیں پڑھ پاتا، تھک جاتی ہے طبیعت، اور ویسے بیٹھے پڑھتے رہو تو اچھا. مسجد نبوی میں نے دیکھا ایک جوان کمبل اوڑھے لیٹا ہوا، میں سمجھے سو گیا. میں اٹھ کے چلا کسی اپنی ضرورت کے لیے، اور دیکھا اس کا سب بند اور ہونٹ چل رہے بڑی تیزی کے ساتھ. پھر معلوم ہوا کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، لیٹا لیٹا قرآن پڑھا. سمجھ میں آیا نا، سب وہاں معتقد تھے سارے. پر تعجب ہوا کہ بھائی عرب کے لوگوں کا درجہ اور ہے، ہم انڈین لوگوں کا اور ہے. ان کے مجاہدے کو ہم نہیں پہنچ سکتے. ان کے چھوٹے بچے بھی اتنے پکے ہیں کہ وہ بس قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، لیٹے ہیں تو پڑھ رہے ہیں. اچھا ان کی ایک مجلس لگتی تھی، جاتے تھے سب دور. میں تو اپنے ایک جگہ رہتا تھا بڈھا ہوں، تو سب وہاں قرآن پڑھنے جاتے تھے ہر وقت. کیوں بھائی چمارو تم نے کیا قرآن پڑھے بتاؤ تو. کیوں بھائی ہریجن برادری بتاؤ گے کہ ہمیں ہریجن؟ ارے بے شرمو، پھر اگر ہریجن نہ کہے جاؤ گے تو کیا کہے جاؤ گے؟ باقی حیرت ہوتی تھی ان بچوں. اب کی اعتکاف میں ایسی ہی جگہ پر تھا، بس کمپنی تھی، بچہ کمپنی، ہر وقت قرآن. اسی سے سمجھ میں آتا تھا بھائی عربوں میں جو بات ہے وہ ہم میں نہیں، ان کو جو قرآن سے انس ہے وہ ہم کو نہیں ہے، قرآن کا ان کو جو شوق ہے وہ ہم کو نہیں. لیکن اس کہہ لینے سے میں کہتا ہوں کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ہم کو بھی پیدا کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے. ہاں ہم کو کس چیز کا ہے، اگر دیکھ کھنکھنائے پلاؤ پک رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، بس ہر وقت کھانے کا اور پینے. چلیے وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث البخاري رضي الله عنه قال باب دخول الحرم يوم مكة بغير إحرام. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرم اور مکہ میں بلا احرام داخلہ جائے. اگر کوئی شخص نسک کے ارادے سے آ رہا ہے اس پر تو احرام بالاجماع ہے، اور اس کے ما سوا میں اختلاف. امام شافعی اپنے مشہور قول میں فرماتے ہیں مطلقاً احرام واجب نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مطلقاً واجب ہے،
صرف صاحب حاجت متقررہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ داخل المیقات کسی جگہ کا قصد کرے اور اس کے بعد پھر وہاں سے آگے کا قصد کرے تو اس سے احرام ثابت ہو جائے گا. اور امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں صاحب حاجت متقررہ پر تو احرام ہے نہیں، اور صاحب حاجت غیر متقررہ پر احرام ہے. اور قتال مباح کے لیے اگر کوئی جائے تو بعض مالکی احرام واجب کہتے ہیں، امام احمد اور مالکیہ دوسرے قول میں واجب نہیں کہتے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں امام شافعی کے خیال ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قُلْنَ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، جو حج و عمرہ کے ارادے سے آئے اس کے ذمہ احرام واجب ہے. ابن عمر حلال ہونے کی حالت میں داخل ہوئے، لیکن یہ اثر حنفیہ کے خلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو قدید سے واپس ہوئے تھے اور قدید میقات کے اندر ہے تو میقاتی تھے، اور میقاتی کو بلا احرام حرم میں داخل ہونا جائز. چلیے ولم یذکر للحطابین، بھائی تم نے کہا دیا وغیرہ، یعنی حضور نے حطابین وغیرہ کے لیے احرام کو ذکر نہیں فرمایا. چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وائل قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل نجد قبل المنازل ولأهل اليمن ألم لهن لهن ولكل آدمة عليهن وغيرهن من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وبه قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على الفتح وعلى رأسه المنصب فلما نزعه جاءه بدر فقال إن ابن خطر متعلق بأسنان الكعبة فقال اقتلوه. یہ حدیث امام مالک ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ابن وضاح وغیرہ نے یہ دعویٰ کر دیا، ابن صلاح اور ابو بکر ابن مرجع نے دعویٰ کر دیا کہ مالک کے علاوہ زہری سے کوئی بھی روایت نقل نہیں کرتا. قاضی ابن عربی کے سامنے مسئلہ آیا تو فرمایا کہ 13 آدمی اس کو زہری سے روایت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ حدیث ہمیں لکھوا دیجیے 13 طریقوں سے. ابن عربی نے وعدہ کر لیا لیکن وعدہ پورا نہیں کر سکے. بس مغاربہ کے ہاں شور مچ گیا اور ابن عربی پر بڑی سخت طعن تشنیع کی گئی. اور خلف ابن جبردیب نے طنز کرتے ہوئے کہا یا اہل ہمس ومن بہا اوصیکم بالبر والتقوی وصیۃ مشفقی فخذوا عن العربی اسماء الدجا وخذوا الروایۃ عن امام متقی ان الفتى حلو الكلام مهذب ان لم يجد خبرا صحيحا يخلقی. لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں شاید قاضی کو وہم ہو گیا، کسی اور حدیث کی طرف ذہن چلا گیا. مگر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن عربی کو وہم نہیں ہوا. حافظ کہتے ہیں 16 حضرات یہ روایت امام زہری سے نقل کرتے ہیں. بظاہر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس کے طرق کو جمع نہ کر پائے یا سائلوں کو متعلق دیکھ کر ان کا جی راضی نہ ہوا یا اور کوئی بات پیش آ گئی. چلیے وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن رضي الله عنه قال باب إذا أحرم جاهل عليه قميص. اگر کسی نے پہلے سے مخیط پہن رکھا تھا اور جہالت میں یعنی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ احرام
مخیط پہنے نہ باندھنا چاہیے، احرام باندھ لیا تو جمہور علماء فرماتے ہیں سر پر سے اتار دے۔ شابی نقی کہتے ہیں ہاڑ کے نکالے۔ علامہ انور شاہ نے یہی حنفیہ کا مذہب نقل کیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ وہم ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد الطحاوی نے حضرت جابر سے نقل کیا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے قمیص کو پھاڑ دیا اور فرمایا میں نے اپنی ہدی بھیجی ہے فلاں چشمے پر، اس وقت اس کو تقلید ہو رہی ہوگی، اور لیکن یہ روایت منکر ہے۔ حضرت عائشہ کی اس روایت صحیحہ کے خلاف جو بخاری نے اس باب میں پیش فرمائی ہے۔ چلیے حضرت یعلا کی اس حدیث کے خلاف ہے جو اس باب میں مصنف نے پیش کی ہے۔ چلو وقال عطاء اذا تطیب او لبس جاهل الناس فلا کفارۃ علیہ، اگر کسی ناواقفیت نے یا بھول کر خوشبو لگا لی یا مخیط پہن لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہی حضرت امام شافعی بن منذر کا مذہب اور امام احمد کا ظاہر مذہب ہے۔ امام احمد سے ایک روایت ہے کہ فدیہ واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، اگر پورے دن خوشبو لگی رہی یا پورے دن مخیط پہنے رکھا ورنہ حساب لگا کر فدیہ دینا پڑے گا۔ چلیے مالک کہتے ہیں اگر اتفاقی ہو تو کوئی حرج نہیں، تمادی ہو لمبا ہو جائے مسئلہ تو فدیہ واجب ہے۔ چلیے النبي صلى الله عليه وسلم وبالاسناد المتصل من الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من يخرج بعرفه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقيه الحج۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہو اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے حج کرانا واجب ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور بہت سے علماء کہتے ہیں واجب ہے اور سارے مال میں سے خرچہ لیا جائے گا۔ امام مالک ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر وصیت بالحج کی ہے تو پھر اس صورت میں ثلث مال میں سے خرچہ لیا جائے گا۔ پھر آگے اس میں بھی اختلاف ہے کہ کہاں سے حج کرایا جائے گا۔ مالک و احمد اور ابو یوسف و محمد اور شافعی فی القدیم کہتے ہیں جہاں وفات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اپنے شہر سے۔ امام شافعی قول جدید میں کہتے ہیں اپنے شہر کے میقات سے۔ پھر اس کے بعد حنفیہ شافعیہ کہتے ہیں اگر جس سال حج فرض ہوا اسی سال نکل پڑا تو اس کی طرف سے حج بدل کرانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے تاخیر کی حج اس کے ذمہ مقرر ہو گیا تو پھر ضروری ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے موت بعرفہ کی قید سے اشارہ کر دیا کہ جو عرفات میں مر جائے اس کی طرف سے حج نہیں کرایا جائے گا، اس لیے کہ معظم حج عرفہ ہے۔ اصحاب سنن اربعہ کی حدیث ہے الحج عرفہ، اور اگر کوئی آدمی پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے حج کرایا جائے گا۔ غالباً اسی لیے امام بخاری نے اس کے بعد الحج والنظر عن المیت کا ترجمہ منعقد کیا ہے۔ وهذا من اشارات المصنف الدقیقة التي قل من يتنبه لها الا من وفقه الله منه۔
ملبيا وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سنة المحرم إذا مات. فرماتے ہیں اگر محرم کی وفات ہو جائے تو اس کے کفن دینے کی سنت یہ ہے کہ اس کے سر ڈھانکا جائے. یہی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور عام علماء کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک فرماتے ہیں مر جانے کے بعد احرام منقطع ہو گیا، اس لیے اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو حلال کے ساتھ کیا جاتا. امام بخاری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میت کے متعلق فرمایا تھا کفنوہ فی ثوبین ولا تمسوہ بطیب ولا تخمروا راسہ. دوسرے حضرات اس کو خصوصیت پر محمول کرتے ہیں، لیکن خصوص الواقعہ خصوص الحکم کی دلیل نہیں ہے. واقعات جزیہ ہی سے مسائل کلیہ مستنبط ہوتے ہیں. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے روایت میں مسئلہ ہونے کے باوجود ائمہ میں اختلاف ہو گیا. بعضوں نے اس کو واقع خاصہ سمجھ کر حکم خاص جان لیا اور بعض نے کہا کہ واقع خاصہ ہونے سے حکم کا مخصوص ہونا لازم نہیں آتا ہے. یا تو خمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانکو، مسلم میں ولا تغطوا وجہہ بھی وارد ہوا ہے. ظاہریہ کہتے ہیں چہرہ بھی نہیں ڈھانکا جائے گا، اور بیہقی کہتے ہیں وجہ کا تذکرہ غریب ہے، بعض روایات کا وہم چنین. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا وسيم قال اخبرنا ابو بكر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت ناقته وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسلم وكفنه في ثوبيه ولا تمسوه بالدم ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الحج والنهي عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب میں حج بدل کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور حج فرض کے اندر حج بدل کے سلسلے میں امام بخاری کے پاس کوئی روایت نہیں تھی. ہاں حج نظر کے حج بدل کے سلسلے میں روایت موجود تھی. امام بخاری نے اسی سے حج فرض کے حج بدل کا مسئلہ فرما لیا. اسی لیے انہوں نے ترجمہ میں الحج عن المیت کے ساتھ ساتھ بیچ میں والنظر کا لفظ داخل فرما دیا اور یہ بتا دیا جو نظر عن المیت کے ادا کرنے کا مسئلہ ہے وہی حج عن المیت کے ادا کرنے کا مسئلہ ہے. جب میت کی طرف سے مرنے کے بعد اس کی نظر کا پورا کرنا مطلوب تو اس کے حج کا بھی پورا کرنا مطلوب ہوگا. کسی مر جانے والے کے مر جانے پر اس کی طرف سے حج بدل کرایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے. ایک سعید بن منصور نے بسند صحیح ابن عمر سے نقل کیا لا یحج احد عن احد. یہی ابراہیم النخعی ابن ابی ذئب کا مسلک اور امام مالک کی ایک روایت ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں میت کی طرف سے حج بدل جائز ہے. پھر اس کے بعد امام شافعی امام احمد کے یہاں مطلقاً حج بدل کرایا جائے گا خواہ وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وصیت کی ہو تو حج بدل ثلث مال میں سے کرایا جائے گا.
والرجل يحج عن المرأة، یہ دوسرا مسئلہ حاصل اس کا یہ ہے کہ مرد عورت کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو روایت پیش کی ہے اس میں عورت کی طرف سے حج بدل کا مسئلہ، مرد کے عورت کی طرف سے حج بدل کا مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مرد کے عورت کی طرف سے حج بدل کا مسئلہ کس طرح اخذ کیا، اس کی مختلف تقریریں کی ہیں۔ علامہ ابن بطال اور زرکشی کہتے ہیں کہ لفظ اقضو سے اخذ کیا ہے، یہ صیغہ مذکر ہے۔ نمبر 2، بعض علماء یہ کہتے ہیں بطریق اولویت اخذ کیا، جب عورت کی طرف سے حج بدل کر سکتی تو مرد عورت کی طرف سے بدرجہ اولا کر سکتا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کتاب الایمان والنذور میں روایت الباب آ رہی ہے، اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ سوال کرنے والا مرد تھا، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ چلیے یہ باب لکھ کے دینا بچے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهنة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نزلت فقد فارتبت حتى ماتت فاحج عنها، فقال حجي عنها الا لو كان على امي بدين فكنت قاضية تحب الله والله اعلم بالوفاء وبالاسلام المسلم من ايام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال لا بسجع من لا يستطيع الخروج على الراحلة، جو آدمی سواری پر نہیں رک سکتا، اصطلاح شریعت میں ایسا شخص معذور کہلاتا ہے، جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے عزب سے، جس کے معنی ہے قطع۔ معذور کو معذور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے مقطوع عن السفر ہو جاتا ہے۔ یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذور کی طرف سے حج بدل کرنے کا مسئلہ بیان کیا، اور معذور کی طرف سے حج بدل کرنا فرع ہے اس پر حج بدل کے واجب ہونے کی۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں 2 مسئلے ذکر کیے ہیں، ایک صراحتاً، دوسرا ضمناً۔ ہم پہلے مسئلے مصرحہ کا ذکر کرتے ہیں۔ معذور کی طرف سے حج بدل ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کے نزدیک جائز، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مجبور ہے تو اس کی طرف سے حج بدل کیا کرایا جائے گا، اس پر حج واجب ہی نہیں ہے۔ لیکن معذور پر حج واجب ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فی مسائل میں سے ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں معذور پر حج واجب ہے، خواہ عزم بعد الاستطاعت طاری ہو یا قبل الاستطاعت۔ امام ابو یوسف محمد شافعی احمد فرماتے ہیں معذور پر حج بدل واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر عزم قبل الاستطاعت طاری ہوا تو حج واجب نہیں ہے، اور بعد الاستطاعت طاری ہوا تو حج واجب ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ دونوں مسئلوں میں جمہور کے ہم خیال، ان کی طرف کے نزدیک معذور کی طرف سے حج بدل کرایا جائے گا اور معذور پر حج واجب ہے،
یہ بات بھی لکھ کے دینا چلیے. وبه قال حدثنا ابو عاصم بن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس ان امراه قالت حا وحدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه من خزرع عام حجة الوداع فقال يا رسول الله ان فضل الله على عباده في الحج ارتكب بشيء كبير لا يستطيع ان يستوي على راحلة فهل يقضي عنه من احج عنه؟ قال نعم. وبالاسناد المتصل باب حج المرأة عن الرجل. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے سے مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے. جمہور علماء کے مسلک ہے. حسن بن صالح اس کو مطروح کہتے تھے. ابن منذر کہتے ہیں وہذہ غفلۃ عن ظاہر السنہ. کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کی 4 صورتیں. مرد کی طرف سے کرے اس میں کسی کا اختلاف نہیں. عورت کی طرف سے کرے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کیا جائے. اور مرد عورت کی طرف سے کرے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. اور عورت مرد کی طرف سے کرے یہی مسئلہ مصنف نے یہاں ذکر کیا. یہ مختلف فیہا ہے. المختصر یہ ہے کہ حج بدل کی 4 صورتیں حج الرجل عن الرجل، حج الرجل، حج المرأة عن المرأة وحج الرجل عن المرأة. یہ 3 صورتیں متفق علیہ ہیں. اور حج المرأة عن الرجل مختلف فیہا جمہور جائز کہتے ہیں، حسن ابن صالح ناجائز کہتے ہیں. بخاری نے اس ترجمے سے مقرر کیا ہے. اکتبوا لي يا شيخ. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت المرأة من خزرع وجاء بالفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل الى شق الاخر فقالت یہ بہت تفصیل بیچ میں کر دی، اس کو نہ لکھنا. یہ بالاتفاق دائرے باتفاق یہ کیا تکرار اخیر میں جو خلاصہ بیان کیا وہی بہت کافی. چلیے. فقال ان فرض الله يكتب لي شيء كبير لا يدخل على راحلته اخرج عنه قال نحن ذلك في حجة الوداع. وبالاسناد المتصل من ايام المسلمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب حج الصبيان. امام بخاری کہتے ہیں بچے حج کر سکتے ہیں. بچوں کا حج بالاتفاق صحیح ہے. ابن بطال اور مازری نے نقل کر دیا ہے امام ابو حنیفہ کے حج صحیح ہے. اس کا سبب بعض فقہا کے اقوال ہیں، لیکن حنفیہ کا راجح قول یہ ہے کہ بچے کا حج معتبر ہے. ہاں بچہ اگر کوئی جنایت کرے تو اس پر دم یا فدیہ نہیں ہے. جو اس کی طرف سے احرام باندھے گا وہ ذمہ دار ہوگا. اور بچپن کے حج کا اعتبار نہیں ہے. حج بالغ ہونے کے بعد استطاعت ہونے پر حج فرض ہوگا. ابن بزیزہ کے حوالے سے بعض لوگوں نے نقل کر دیا کہ داؤد ظاہری کے ہاں یہ حج معتبر ہو جائے گا، لیکن یہ بات جی کو نہیں لگتی. چلیے. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ داؤد ظاہری ایسی بات کہیں گے. چلیے. ثقل سامان یعنی جب سامان مزدلفہ سے مینا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ آگے بھیج دیے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عاصم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد قال حدث به مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا 7 سنين. وبه قال حدثنا عمرو بن سراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن جعيل بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لسعيد بن يزيد وكان سعيد قد حج به في
رضي الله عنه قال باب حج النساء. باب حج النساء، عورتوں کے حج کا بیان۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حج میں کوئی مزید چیز شرط ہے؟ روایت سے معلوم ہو گیا ہاں، ان کے حج میں محرم یا زوج شرط ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ و احمد کا مذہب ہے۔ اس میں اختلاف ہے دونوں مذہبوں میں کہ یہ شرط وجوب ہے یا شرط ادا۔ امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں کہ محرم شرط نہیں ہے۔ تو باب کی دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری قول اول کے قائل ہیں، محی سنہ بغوی نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اور غور تو کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سفر کے لیے مطلقاً محرم یا زوج کو شرط قرار دیا تو اس کے عموم میں سفر حج خود بخود داخل ہو گیا۔ مزید یہ ہے کہ بزار و دارقطنی کی بعض روایات میں سفر حج میں محرم کی شرط وارد ہوئی ہے اور ابو عوانہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک فرماتے ہیں تخرج مع رجال من النساء۔ اس جملے کی شرح میں مالکیہ کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں مجموع الجنسین مراد، بعض کہتے ہیں جماعت من اہل الجنسین مراد۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اکثر مالکیہ نے ان سے نقل کیا ہوئے کہ عورتیں شرط ہیں۔ نووی فرماتے ہیں امن فی الطریق شرط ہے، امن علی نفسہا شرط ہے، عورت کو اپنے بارے میں اطمینان ہو۔ پھر امن کی کیا صورت ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ خاوند ساتھ، دوسری صورت یہ ہے کہ محرم ساتھ، تیسری صورت یہ ہے کہ ثقہ عورتیں ساتھ ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو شافعیہ کے ہم حج لازم، اور اگر کوئی صورت نہیں تو حج لازم نہیں۔ ہاں ایک ثقہ عورت ہونے کی صورت میں حج لازم تو نہیں ہوگا، لیکن عورت کے لیے سفر کرنا مباح ہوگا۔ بعض شافعیہ کہتے ہیں ایک ثقہ عورت کے ہونے کی صورت میں بھی حج لازم ہو جائے گا، مگر یہ قول مرجوح ہے۔ چلیے وبه قال لي احمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي عبد قال حدثنا عمر بن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجتها۔ آخر حجة حجها کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی خواہش تھی کہ وہ حج کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت لیتی رہیں لیکن انہیں اجازت نہیں، اپنی زندگی کے آخری سال میں اجازت دے دی اور عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان کو ساتھ کر دیا۔ عثمان آگے آگے اور عبد الرحمن بن عوف پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اس سے یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ عورت کو سفر کرنے کے لیے محرم ضروری نہیں ہے۔ عثمان اور عبد الرحمن محرم، ازواج مطہرات کے محرم نہیں، لیکن جو لوگ محرم کو ضروری قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قضیہ خاصہ ہے، ازواج مطہرات کا ہے، دنیا جانتی ہے کہ ان کو کیا مقام حاصل ہے، ان کے بارے میں وہ خوف و خطر نہیں جو عام عورتوں کے بارے میں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے سارے لوگ ان کے محرم ہیں، وہ امہات المومنین ہیں۔ لیکن اس قول پر جمہور نے اعتراض کیا کہ یہ عمومیت عزت و احترام کی ہے، یہ عمومیت محرمہ نہیں ہے، اور اسی لیے ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی
چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو قال حدثنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت قلت يا رسول الله الا نصوم ونجاهد معكم فقال لكم احسن الجهاد وابنى والحج حج مبرور فقالت عائشه فلا ادعو الحج بعد اذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه. زمانے میں راحت و آرام کے اسباب کم تھے لیکن روحانیت زیادہ تھی، ایمان تقوی میں طاقت زیادہ تھی. چلیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. وبه قال حدثنا عبدان قال كنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن معلم وعن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لهم بسنائه الأنصارية ما معك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها وكان لنا حج على أحدنا والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو عمرة في رمضان فإن عمرة في رمضان عمرة نہیں ہے صاحب، عمرة في رمضان ہے، بہت عربی لہجہ نہ نکالو. فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. رواه ابن جرير عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وغضب مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 غزوة. سنت کیا چیز ہے؟ سنت 10 غزوة. چلو. سنت 10 غزوة. قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعرفني وأمرني أن کہتے ہیں 4 حدیثیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی. فعجبنی وانقنی، وہ 4 مجھ کو بہت اچھی معلوم ہوئی. چلیے. عورت کے تنہا سفر کرنے کے لیے کی اجازت نہیں، محرم یا دو شرط ہے. یہ مسئلہ ابواب تفصیل الصلاۃ میں آ چکا. چلیے. یوم فطر و اضحیٰ کے روزے کا مسئلہ کتاب الصیام میں انشاءاللہ آئے گا. چلیے. صلاۃ بعد العصر بعد الصبح کا مسئلہ ابواب مواقیت میں آ چکا. چلیے. یہ مسئلہ ابواب تطوع میں آ چکا. چلیے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے اگر کسی نے نظر مانی کہ میں کعبہ چل کر جاؤں گا تو اس کے دن میں حج یا عمرہ بالاتفاق پر. اب اگر اس نے پیدل نظر پوری کر لی تو نظر ادا ہو گئی، لیکن اگر وہ شخص سوار ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ ظاہریہ کہتے ہیں جہاں تک پیدل چل سکتا ہے پیدل چل، اور جہاں میں عاجز ہو جائے سوار ہو جائے، اور کچھ واجب نہیں، لا فدیہ ولا دم. جمہور علماء فرماتے ہیں جہاں تک پیدل چل سکتا ہے پیدل چلے، آگے سوار تو ہو سکتا. پھر اس کے بعد امام احمد ایک روایت میں وجوب کفارہ کے قائل ہیں، دوسری روایت میں وجوب دم کے. امام شافعی کے 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ دم واجب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ دم مستحب ہے. امام مالک فرماتے ہیں جہاں سے عاجز ہوا اگلے سال وہیں سے پھر پیدل چلے اور دم بھی ادا کرے. مالکیہ فرماتے ہیں یہ اس شخص کا حکم ہے جو مکے سے قریب ہے، جیسے مدنی، یا متوسط مسافت پر ہے جیسے مصری. اور اگر کوئی شخص بہت دور رہتا ہے
جیسے افریقی تو اس کے لیے صرف حجی واجب ہے، آئندہ سال پھر پیدل چلنا واجب نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں اگر سارے راستے میں یا اکثر راستے میں سوار ہوا تو دم واجب ہوگا، ورنہ ایک بکری کی قیمت لگا کر اس کے حساب سے فدیہ واجب ہوگا۔ آدھے راستے میں سوار ہوا تو آدھی قیمت، روبے میں سوار ہوا تو روبو قیمت واجب ہوگی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں جو دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہریہ کے ہم خیال میں، یعنی بس جہاں تک چل سکتا ہے پیدل چلے، جہاں سے عاجز ہو جائے سوار ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نظر ماننے والے سے صاف کہہ دیا تھا، پل مرحا فلیرکب چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال اخبرنا البخاري عن كلمه طويل قال حدثني ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيئا بهذا بين يديه قال ما قال مثل ان يمشي قال ان الله تعالى بهذا رسول الله يدور. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن عثمان بن رجل اخبره قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا سعيد حدثه عن عقبه بن عامر قال ذهبت ان امشي الى بيت الله وامرني ان استفتي النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي تمشي وتكبر وقال ولا مثل لا يفارق عقبته. وبه قال ابو عبد الله قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه هذا الحديث. وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلمه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة. فضائل مفرد فضیلت ہے جس کی معنی منقبت شرافت کی کوئی چیز مدینہ سے مدینہ نبویہ محمدیہ علی صاحب الصلوات والتحیہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہ شہر یثرب کے نام سے معروف، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، پھر مختصراً مدینہ کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں اسی نام سے اس شہر کو ذکر فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تراجم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک مستند تاریخ لکھنا چاہتے ہیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لابط المدینہ کا ترجمہ منتخب فرمایا اور اس کے آکام پر ترجمہ منعقد کیا، لیکن اکثر حدیثیں مدینہ کی فضیلت پر دلالت کرتی تھیں، اس لیے عنوان فضائل کا منعقد کر دیا۔ مدینہ شریفہ کے بہت سے نام ہیں۔ عبدالعزیز دراوردی کہتے ہیں ہم کو یہ خبر پہنچی مدینہ کی 40 نام، علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے 60 اور نور الدین سمبودی نے 94 اسماء ذکر کی ہیں، اور جب اسماء معانی حسنہ پر مشتمل تو مسمہ کے شرافت پر دلالت کرتی ہیں۔ حج سے اختتام پر مصنف نے عنوان اس لیے منعقد کیا کہ حج
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو مکے میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے ضمن میں مکہ کے آثار کا تذکرہ خود بخود آ گیا، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ مدینہ کے آثار کا تذکرہ فراغت حج سے فراغت کے بعد کر دیا جائے، اس لیے کہ مدینہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری قیام گاہ ہے اور آپ کی دائمی خاکگاہ، وہیں آپ کی مسجد بھی ہے۔ اس کو ان کو لکھ دینا۔ چلو بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب حرم المدينه باب حرم المدینہ، مکہ مکرمہ کے حرم پر قرآن حدیث دلالت کرتی ہیں، امت پر اس پر اجماع، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حرم مکہ میں جنایت کرنے پر انسان کے ذمے اس کا بدل واجب ہوگا، جزا واجب ہوگی۔ حرم مدینہ کے متعلق اختلاف امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل اور اسحاق، داؤد اور تمام محدثین اور جمہور السلف والخلف کہتے ہیں مدینہ کا بھی حرم۔ امام ابو حنیفہ نے حرم مدینہ کا انکار کیا، ان کا یہ قول ان تمام احادیث کے خلاف ہے جس میں تصریح کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے حرم کا تذکرہ، اس لیے وہ ساری حدیثیں امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف پڑتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور فرماتے ہیں کہ مدینہ کا ایسا حرم نہیں جیسا مکے کا حرم، اور احادیث میں جو مکے مدینے کے لیے حرم ثابت کیا گیا اس کا مقصد صرف مدینہ کی زینت کا ابقاء، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آکام کے حد کرنے سے منع کیا۔ اخرجہ الطحاوی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ یہ فرما دیتے لہا حرم لا کا حرم مکہ تو بات وہی ہوتی جو انہوں نے کہی ہے، لیکن الزام جاتا والحق قد یعتری سوء تعبیری، لیکن یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے قول میں منفرد ہیں، اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ ان اربع میں سے منفرد ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے امام صاحب منفرد نہیں ہیں۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک سے بھی یہ نقل کیا گیا کہ مدینہ کے حرم نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ضرور غور طلب ہے کہ ان حضرات کے الفاظ کیا ہیں اور وہ کہاں جا کر پہنچتے ہیں، آیا وہیں پہنچتے ہیں جہاں امام ابو حنیفہ کا قول پہنچا ہے یا اور کہیں، یہ چیز تفتیش طلب ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام ائمۃ المحدثین ہیں، انہوں نے احادیث کا اتباع کیا اور مدینہ منورہ کے لیے حرم کو ثابت فرمایا. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ مدینہ کا حرم کے حرم میں بھی ایسی ہی جگہ ہے جیسے حرم مکہ میں ہے یا نہیں. امام مالک، امام شافعی فی الجدید اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حرم مدینہ میں جنایت کرنے سے یعنی درخت کاٹنے یا شکار پکڑنے سے جزا واجب نہیں ہوگی. امام شافعی قول قدیم میں ابن منذر، امام احمد اپنی دوسری روایت میں ابن منذر ابن نافع مالکی کہتے ہیں جزا واجب ہوگی. پھر یہی ابن حزم کی رائے. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ کیا جزا. امام شافعی قول قدیم میں فرماتے ہیں کہ اس کی جزا کہ جو جنایت کر رہا ہو اس کے کپڑے وغیرہ چھین لیے جائیں. مسلم شریف میں حضرت سعد نے ایک غلام کو دیکھا درخت کاٹ رہا تو اس کے کپڑے چھین لیے. اس کے آقاؤں نے حضرت سعد سے بات چیت کی تو صاحب کہہ دیا جو چیز اللہ کے نبی نے مجھ کو بطور نفل کے دی ہے میں واپس نہیں کر سکتا ہوں. ابن ابی ذئب، ابن ابی لیلہ اور بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ حرم مدینہ حرم مکہ جیسا ہے. حرم مکہ میں جیسے جزا واجب ایسے ہی حرم مدینہ میں بھی واجب ہے. امام بخاری بظاہر مدینہ کے لیے حرم کے تو قائل لیکن جزا کے قائل نہیں. چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وامر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني قالوا لا نترك ثمنه الا الى الله فامر بقبور المشركين فذبح ثم بالخريف فسقيت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد. وبه قال فصفوا النخل فقطع حرم مدینہ کے کھجوروں کو کاٹ دیا گیا. اس سے بعد حنفیہ نے استدلال کیا کہ مدینہ کے لیے حرم نہیں ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں اس لیے کہ یہ کوئی ابتدائے ہجرت کا قصہ اور مدینہ کی تحریم اس وقت ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوئے ہیں. کتاب الجہاد میں اس کی تصریح آ رہی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم ما بين لابتي المدينه على لسانه قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه. یعنی اول وہلے میں آپ کو ایسا محسوس ہوا بنی حارثہ حرم مدنی سے باہر آباد ہیں لیکن جب غور فرمایا تو اس حد کے اندر تھے جو مدینہ کے لیے حرم بنائی گئی تو فرمایا تم اس کے اندر ہی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي علي رضي الله تعالى عنه قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عندنا الا كتاب الله وهذه الصحيفه. الصراط کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں علی کے پاس
وحی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اس میں امامت کے مسائل، اہل بیت کے فضائل۔ علی کہتے ہیں ہمارے پاس سوائے قرآن یا اس صحیفہ کے کچھ نہیں، اور اس صحیفہ میں دیت وغیرہ کے مسائل تھے۔ المدینۃ حرم ما بین عائر الی کذا، مدینۃ حرم ما بین عائر الی کذا، مدینہ حرم ہے عائر سے لے کر کھلا گدر تک، الی کذا۔ بخاری نے اسی طرح کہا ہے، ابہام کر دیا، اصل لفظ ما بین عائر الی الثور۔ اسی طرح مسلم میں آیا، مسلم کے الفاظ ما بین عائر الی الثور، اس پہاڑ کو عائر بھی کہتے ہیں، عائر بھی کہتے ہیں۔ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا کہ عیر الثور مدینے کے پہاڑ ہے، لیکن مصعب زبیری کہتے ہیں عیر الثور مدینہ میں ہے۔ دوسرے حضرات ثور کا تو انکار کرتے ہیں، لیکن عیر کا اس بات کرتے ہیں۔ یہی ابو عبید بکری، ابو نعیم اصفہانی، قاضی عیاض وغیرہ کی رائے ہے۔ اور ابو عبید کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ما بین عائر الی احد۔ اسی طرح سے امام احمد نے علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں یہ وارد ہوا ہے، لیکن روایت کا معروف لفظ ما بین عائر الی الثور ہے۔ ابن تین تو کہتے ہیں ثور کا لفظ وہم ہے، اسی لیے بخاری نے ابہام کر دیا۔ اس پر یہ اشکال کیا گیا کہ کتاب الجہاد میں ما بین عائر الی الثور بخاری میں آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے، بعض میں ما بین عائر الی الثور ہے اور بعض میں ما بین عائر الی کذا وارد ہوا ہے۔ ابو عبید حازمی وغیرہ کہتے ہیں ثور کا لفظ غلط ہے، اور ابو عبید کہتے ہیں اصل لفظ ما بین عائر الی احد ہے۔ لیکن ابو بکر مراغی، عفیف مطری، ابو محمد عبدالسلام مرزوق و محب تبری حلبی وغیرہ مدینے میں ثور کو ثابت کرتے ہیں۔ جب کوئی مکے کے رخ پر ہو تو کوہ احد کے پیچھے بائیں طرف کو ایک مدور پہاڑ، اسی کو ثور کہا جاتا۔ اب اس کے بعد حدیث کا لفظ بالکل ثابت ہو گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ عیر الثور کے مابین جو حصہ ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنا دیا۔ اگر عیر الی احد ہوتا تو اس کا حاصل بھی وہی نکلتا، کیونکہ ثور احد کے پیچھے ہی پڑتا، اور اگر بالفرض مدینے میں نہ عیر ہوتا نہ ثور، اور مصعب زبیری کی بات صحیح ہوتی تو پھر اس صورت میں حدیث محتاج توجیہ ہوتی۔ حافظ ابو موسیٰ المدینی نے اس کی دو توجیہیں کی ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ عیر الثور جو مکے کے پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ مدینہ منورہ میں حرم بنایا جا رہا۔ نمبر 2، فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتجاعاً مدینے کے دونوں پہاڑوں کا نام عیر الثور رکھ دیا، لیکن جب یہ معلوم ہو چکا کہ عیر الثور مدینے ہی کے پہاڑ ہیں تو پھر ان دونوں توجیہ کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔
یہ بھی لکھ کے دینا. چلیے من احدث فيها حدثا او غاب محدثا فعليه لعنة الله والملائكة حدث والناس بدعت الحاد. چلیے لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة. ذمہ امان اخبار عہد توڑ دینا امن کو توڑ دینا. چلیے فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما صرف ولا عدل فریضہ و نافلہ وقیل غیر ذالک. چلیے ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عبد فداء. وفي الإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل المدينة وإنها تنفي الناس. باب فضل المدینہ و انہا تنفی الناس. مدینہ کی فضیلت کا بیان، مراد ایک خاص امر کی فضیلت ہے، اس کا بیان آگے. وہ انہا تنفی الناس، اور وہ لوگوں کو باہر نکال پھینکتا. الناس میں اسلام عہد کا ہے، اس سے مراد شرار، یعنی جو لوگ شریر ہوتے ہیں وہ مدینے میں رک نہیں پائیں گے، ان کا باہر کرے گا. بظاہر اس سے مراد آخر زمانہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر زمانہ مراد ہو. ہر زمانے ہی میں مدینے سے بدعقیدہ اور بدعتی لوگ نکلتے اور نکالے جاتے رہتے ہیں. اور یہاں پر سوال یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آئندہ صفحے پر ایک ترجمہ منعقد کیا، المدینہ تو تنفی الخبث، مدینہ میل کچیل کو نکال پھینکتا. تو الفاظ بدل گئے لیکن معنی ایک میں تکرار ہو گیا. اور معنی ایک اس لیے ہے کہ جب شرار جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا شر جائے گا. لہذا نفی شرار سے نفی شر خود بخود سمجھ میں آ گیا. تو نفی شر کے لیے مستقل ترجمہ منعقد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، نفی شریر کے لیے نفی شر لازم نہیں ہو سکتا ہے. شریر باہر ہو جائے لیکن وہ اپنا شر پھیلا جائے اور اس کا اثر مدینے میں باقی رہے. اس لیے ضرورت پیش آئی کہ یہ معلومات کی جائے کہ شریر کے نکلنے کے بعد اس کے شر کا کیا حال ہوگا. روایت نے بتا دیا کہ اس کا شر بھی مدینہ باہر پھینک دے گا. یہ بات لکھ کے دینا. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا الهباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس. میرا ایک ہاتھ دھلا دو اور آدھی چائے لاؤ، اس کو ہاف چائے دو ہاف پیسہ لو. اتنا بڑا گھڑا میں نہیں پیتا ہوں، میں تھوڑی چائے پیتا ہوں. یہ امین چائے بناتا ہے ایسے جیسے معلوم کہ اللہ جانے کیا ہے. کسی بنگالی کی دیگچی میں سے اسے پانی نکال کے لا کے دے دیتا ہے، اس میں اتنا تکلیف ہوتی ہے، اس کو آتا نہیں. اس نے بہت منطقیں ایجاد کی. چائے کیوں خراب ہے؟ پتی خراب ہے. اچھا سا چائے کیوں خراب ہے؟ کہ دودھ خراب ہے. اچھا سا نئی پتی دے دی، دودھ بھی اچھا دے دیا. چائے کیوں خراب ہے؟ چپ چاپ کوئی جواب نہیں. اب اس نے روز ہی خراب کرنا شروع کر دیا. معلوم نہیں کیا منطق اس میں کرتا رہتا ہے. میرے خیال میں یہ اوپر رکھ کر چپ ہو جاتا ہے، کسی اور کام میں لگ جاتا ہے، وہ پک کڑوی ہو جاتی ہے. صبح اس نے چائے پلائی، اتنی خراب ابھی پلائی، اتنی خراب، جتنا خراب خود اتنی خراب چائے، جتنی خراب تم لوگ. کہ ہمیں کیوں کہتے ہیں بس کیا کہتے ہیں بچے. رات کتنی تکلیف تھی، میں تو بیٹھا رہا ایسے ہی، پتہ نہیں کتنی رات تک. تھوڑا سا سویا ہوں، چھوٹی سی رات، دیر سے سویا، نہ معلوم کتنی بار میری آنکھ کھلی اور پھر سویرے آنکھ کھلی. حالانکہ میں پیشاب کر کے رہتا، اتنی جلدی کیا پیشاب کرتا پاگل.
لیکن پیشاب ایسا ہو گیا جیسے امریکہ، کہ امریکہ کیسا، یعنی جیسے امریکہ ستاتا ہے اس طرح پیشاب کا تقاضا ہوا، ناک کے نیچے بہت درد، بہت مجبوراً گیا، پیشاب کر کے آیا، تہجد کا وقت پڑھ سکتا تھا لیکن اگر پڑھ لیتا تو اب پڑھا نہ سکتا، اس لیے پھر لیٹ گیا، بس بیٹھا رہا، آنکھ مونے رہا، آنکھ مون کے تقریباً 20 منٹ شاید مجھ کو نیند آئی، پھر لڑکے نے کہا 4:45 ہو گئے، پھر اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھی، بس نماز پڑھ کے بیٹھا، پھر پیشاب کا تقاضا، بہت تکلیف، میں نے کہا اٹھوں گا نہیں جب تک اشراق نہیں پڑھ لوں گا، چاہے موت نکل جائے، بس بیٹھے ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جب میں نے اشراق پڑھ لیا پھر اس کے بعد پیشاب کیا گیا۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کوئی نہ کوئی منطق گھساتا رہے، کرنے نہیں دے، کچھ بدماش آتا ہے ستاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا تیری ایسی تیسی نہیں موتوں گا، تو کیا سمجھتا ہے؟ چلیے، لیکن آپ لوگ ایسا نہ کریں گے، میرا منہ تھوڑا ہوتا ہے اندر، وہ ویسے بیماریوں کمزوریوں کی وجہ سے معلوم ہوتا بہت تقاضا ہے، ورنہ میں نے بچپن میں ایک مرتبہ منہ روک لیا، دادا نے کہا حقہ بھر لا، اب گیا حقہ بھرنے اور موت رہا نہیں، بس موت نے مارا زور سے، اب تمام لنگی خراب، چھوٹا سا تھا، اب تک وہ جگہ یاد ہے کہ کیوں کر رہے تھے، بس خام خواہ بےوقوفی بچپن۔ چلیے، ہر کام قاعدے میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن مجھ کو بیماریاں ہیں بچے، میں مجبور ہوں۔ چلیے، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث تنفي الناس كما ينفي عجیب صاحب، آپ تو عجیب ہیں، تنفي الناس كما ينفي بالکل الكير اس کو پاگل کو کچھ پتہ نہیں، چل كما ينفي الكير خبث الحديث كما ينفي الكير خبث الحديث، ایسے میں امرت بقرية تأكل القرى، مجھ کو حکم دیا، پھر سے پڑھے حدیث میں نہیں سنا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا لباب سعد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد۔ امرت بقرية تاكل القرى، مجھ کو حکم دیا گیا ایک ایسی بستی کے اختیار کر لینے کا جو سارے قرى کو کھا جائے گی۔ اکل قرآ سے کیا مراد؟ اس میں علماء کے 3 اقوال۔ نمبر 1، ابن وہب نے امام مالک سے، عبداللہ ابن احمد نے اپنے والد امام احمد سے نقل کیا کہ اس سے مراد مدینہ کا سارے بلاد پر غالب ہو جانا ہے، یہی معنی خطابی اور ابن بطال نے بیان کیا۔ نمبر 2، قاضیۃ الوحاد مالکی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غلبہ فی الفضل ہے، یعنی مدینہ سارے بلاد پر فضیلت میں فائق ہو جائے گا، لیکن یہ قول مالکیہ کے مسلک پر صحیح ہے، جمہور مالکیہ کے مسلک پر جو مدینہ کو افضل البلاد ہے، اور جمہور علماء کے مسلک پر صحیح نہیں، جو مکہ مکرمہ کو افضل البلاد کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک صریح حدیث ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مقام حضورہ پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا انک لاحب ارض اللہ الی اللہ ولولا ان اہلک اخرجوا ما خرجت منہ۔ یہ بالکل نص قاطع ہے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ نمبر 3، بعض علماء فرماتے ہیں اکل قرآ سے مراد اکل میراث، یعنی تمام دنیا کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ مدینہ لایا جائے گا اور اہل مدینہ اس کو کھائیں گے۔ واقعی میں ایسا دیکھا جاتا ہے، دنیا میں جہاں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے
وہ تو جار کے ذریعے کھینچ کھنچا کر مدینے پہنچ جاتی ہے. یقولون یثرب وہی المدینہ، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں حالانکہ مدینہ. یہ کہنے والے منافقین تھے اور تنقیص کی نیت سے کہتے تھے، اس لیے کہ یا تو یہ سر سے ماخوذ ہے جس کے معنی فساد ہے، اور یا تصریف سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے توبیخ و ملامت. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال للمدینہ یثرب فلیستغفر اللہ، جو مدینہ کو یثرب کرے وہ اللہ سے استغفار کرے. رواہ احمد بن حنبل من سمى المدینہ یثرب، رواہ احمد بن حنبل وعمر بن شبہ فی اخبار المدینہ. مدینہ کا نام تو طابہ جیسا کیا گیا، تنفی الناس کما ينفی الکیر خبث الحدید، شرار کو ایسے نکالتے گئے جیسے بھٹی میل لوہے کے میل کو نکال پھینکتی ہے. الکیر بکسر الکاف، کیر الحداد. ابن جوزی کہتے ہیں اس سے مراد بھٹی جو مٹی کی بنائی جاتی ہے. بعض کہتے ہیں جیسے ابو عمرو شیبان کی کیر تو کہتے ہیں بھوکنی کو جو چمڑے کی ہوتی ہے جس سے ہوا بھری جاتی ہے، اور جو مٹی کی بنتی ہے اس کو کور کہا جاتا ہے.